بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز ایک ایسی جامع عبادت ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے تمام قسم کی عبادات کو یکجا فرما دیا ہے۔ نماز میں اللہ پاک کی حمد و ثنا بھی ہے اور اس کی تسبیحات بھی ہیں۔ نماز میں اللہ پاک کا ذکر بھی ہے اور اسی میں اللہ پاک کی بارگاہ میں انسان دعا بھی کرتا ہے، اپنے لیے بھی دعا کرتا ہے، اپنے والدین کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے بھی دعا کرتا ہے۔ تو یہ ایسی عبادت ہے کہ یہ عبادت اللہ پاک نے صرف اور صرف اشرف المخلوقات انسان کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہی عطا فرمائی ہے۔ صاحب قوت القلوب نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے یہ عبادت جزوی طور پہ فرشتوں کو بھی عطا فرمائی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی 10 صفیں ہیں کہ وہ اللہ پاک کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے قیام عطا فرما دیا ہے، وہ قیامت تک قیام ہی کیے رکھیں گے، وہ رکوع میں نہیں جا سکتے اور نہ ہی سجدہ کر سکتے ہیں، نہ ہی اتحیات پہ بیٹھ کے دعائیں کر سکتے ہیں اور نہ ہی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے رکوع عطا فرما دیا ہے، وہ قیامت تک حالت رکوع میں رہیں گے، وہ نہ تو قیام کر سکتے ہیں، نہ ہی سجدہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی اور ارکان بجا لا سکتے ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق کچھ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے سجدہ عطا کر دیا ہے، وہ قیامت تک سجدے کی حالت میں رہیں گے، نہ تو وہ رکوع کر سکتے ہیں، نہ ہی قیام کر سکتے ہیں اور نہ ہی اتحیات پہ بیٹھ کے دعائیں کر سکتے ہیں۔ تو الغرض کچھ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ پاک نے درود پاک پڑھنے کی ڈیوٹی لگا دی ہے کہ وہ صرف اور صرف درود پاک ہی پڑھ سکتے ہیں، باقی تسبیح و ثنا نہیں کر سکتے۔ تو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر اللہ پاک نے قیام بھی رکھا، رکوع بھی رکھا، سجدہ بھی رکھا اور اتحیات کی شکل بھی اس بندہ مومن کو عطا فرمائی۔ تو صاحب قوت القلوب کہتے ہیں کہ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو یہ اپنی عبادت جزوی طور پہ عطا کی تو فرشتے وہ جو حالت قیام میں ہوتے ہیں تو رکوع میں نہیں جا سکتے، رکوع میں ہوتے ہیں تو قیام میں نہیں ہو سکتے، اگر رکوع میں ہیں تو سجدے میں نہیں جا سکتے، اگر سجدے میں ہیں تو وہ حالت رکوع ان کو نصیب نہیں ہے۔ یہ سارے کے سارے فرشتے جب انسان کو، اشرف المخلوقات کو اللہ پاک کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں اور جب یہ نماز پڑھتے ہوئے قیام بھی کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی بجا لاتا ہے اور باقی ارکان بھی ادا کرتا ہے، تو فرشتے رشک کرتے ہیں اور حضرت انسان کی قسمت کو سراہتے ہوئے، حضرت انسان کی قسمت پر رشک کرتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ یہ کتنا خوش قسمت ہے کہ اسے تو نے اپنی ایسی جامع عبادت عطا کر دی ہے کہ ہمیں صرف سجدہ عطا کیا ہے تو رکوع نہیں عطا کیا، رکوع عطا کیا ہے تو سجدہ نہیں عطا کیا، اگر قیام عطا کیا ہے تو رکوع و سجدہ نہیں عطا کیا، لیکن یہ حضرت انسان اتنا خوش قسمت ہے کہ یا اللہ پاک تو نے اسے قیام بھی عطا کر دیا، رکوع بھی عطا کر دیا، سجدہ بھی عطا کر دیا اور استغفار بھی عطا کر دیا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک بھی پڑھنا نصیب فرما دیا۔ تو یہ نماز جب بندہ مومن پڑھتا ہے تو یہ یقیناً اس کی خوش قسمتی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس کے لیے ایک مژدہ اور خوشخبری ہے کہ ایسی جامع عبادت اللہ پاک نے فرشتوں کو بھی نہیں عطا کی جیسی جامع عبادت اللہ پاک نے حضرت انسان کو عطا فرما دی ہے۔